لالچی چرواہا۔ ایک لالچی چرواہا ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ خیالی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی بھیڑیں اس کے آس پاس پھر رہی تھیں۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ کاش میرا خوبصورت گھر ہوتا جہاں خادم میرا حکم مانتے اور میری بیوی بہترین رس کا گلاس مجھے دیتی جب بھی میں مانگتا۔ ہر وقت وہ یہی سوچتا کہ کاش کوئی طلسمی واقعہ ہو جائے کہ اچانک اسے جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ کافی سانپ زمین پر رینگ رہے ہیں۔ ان کے جسم پر گولڈ کی پتریاں لگی ہوئی تھیں اور وہ حیران ہوا اور ان کو دیکھتا رہا۔ وہ ایک پتھروں کے پاس گئے۔ ان کے منہ میں درختوں کی جڑیں تھیں۔ ان کو جب پتھر پر چھوا تو وہ کھل گیا اور ایک راستہ نمودار ہوا۔ وہ سارے سانپ اندر چلے گئے۔ چرواہا بھی ان کے پیچھے پیچھے بے خوف چل دیا۔ اندر گیا تو دیواروں پر ہیرے جواہر لگے ہوئے تھے اور سانپ تخت کے آس پاس جمع ہو گئے۔ ان کا بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب سانپ کے بادشاہ نے آنکھ بند کی تو سب دوسرے سانپ بھی سو گئے۔ چرواہا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور بولا، اوپر والے میرا کام تو آسان کر دیا۔ وہ ہیرے جواہر توڑنے لگا اور خوب زور لگایا لیکن وہ اس سے نہ توڑے گئے۔ ایک دم پھنکارنے کی آواز آئی تو ڈر کے دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ سارے سانپ باہر جانے لگے۔ وہ بھی ان کے پیچھے گیا تو بادشاہ سانپ نے زوردار پھنکارا مارا اور وہ ہوا میں اڑ کے نیچے گرا۔ سانپ بادشاہ بولا، تم بغیر اجازت ہمارے گھر داخل ہوئے ہو، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ چرواہا بولا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دو۔ میرے بھیڑ گم ہو جائیں گے اور میری بیوی پریشان ہوگی۔ اس کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں اس دنیا میں۔ سانپ نے کہا کہ تم وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کبھی یہاں نہ آؤ گے اور نہ ہی کسی کو اس جگہ کا بتاؤ گے۔ اس نے جلدی سے حامی بھری اور سانپ نے اسے راستہ دے دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ایک اجنبی اس کی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا۔ بیوی اس کے لیے بڑی پریشان تھی۔ اس کو دیکھ کر خوش ہوئی اور گلے لگ گئی۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں رہے؟ اجنبی نے بھی اصرار کیا تو وہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اس اجنبی نے کہا کہ تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ، میں جادوگر ہوں اور ان کو میں دیکھ لوں گا، وہ کچھ نہیں کریں گے، ہم سارے ہیرے آدھے آدھے کر لیں گے۔ چرواہے کو بھی اس کی باتیں پسند آئیں اور وہ لالچ میں آ گیا اور وہ اسے وہاں لے گیا۔ سانپ کے منہ کی جڑیں وہاں گری ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں پتھر سے چھوا، دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر گیا اور جادوگر نے اپنی چھڑی سے سارے جواہر اتارنے شروع کر دیے۔ ایک بیگ میں بھرنے لگے۔ اچانک بادشاہ سانپ آ گیا۔ وہ خوب غصے میں تھا اور اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ چرواہا اسے دیکھ کر بھاگنے لگا۔ سانپ غصے سے ڈریگن بن گیا۔ اس پھنکار سے اس نے چرواہے کو ہوا میں اڑایا اور یکدم ڈریگن پر وہ بیٹھ گیا۔ وہ اونچا اڑنے لگا اور چرواہے کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ کہتا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سبق حاصل ہو گیا ہے۔ ایک چڑیا آسمان پر اڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، اب آئندہ تم لالچ تو نہیں کرو گے؟ اس نے توبہ کی۔ پھر چڑیا نے ڈریگن کے قریب جا کر پنجہ مارا۔ اس سے ڈریگن سانپ بن گیا۔ چرواہا ہوا میں اڑتا ہوا نیچے جا گرا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے بھیڑیں آس پاس پھر رہی تھیں اور جھونپڑی سے اس کی بیوی اسے بلا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں شاید خواب دیکھ رہا تھا۔ اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ خوب محنت کروں گا، دن میں خواب نہ دیکھوں گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سنہری خواب بنتے رہیں اور اسی میں ہی کھوئے رہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔